بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لک ایٹ دا بیوٹیفل ملٹیپلیکیشن، ایک درود پاک 10 رحمتیں، 10 درود پاک 100 رحمتیں، 100 درود پاک 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں سیکیور رہیں، سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی، کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو the more you want to get the رحمت of اللہ سبحانہ وتعالی، the more you recite درود پاک، جتنی رحمتیں چاہیے آپ اتنا درود پاک پڑھتے جائیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی ہم سب کی تمنا تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مگر کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، صفے درست کر لیں، اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل جو میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کا ڈور آف ہیون، جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنا کتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سولیوشن بتا دیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ سچی بات بتا کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال۔ اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا، اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں، حضرت ابراہیم کو بھی بلایا۔ آپ نے کہا میں نہیں جاتا۔ سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے۔ آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں، آپ اس کے اندر گئے۔ آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا۔ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے۔ جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے۔ بڑا غضب، بڑا غصہ، ڈھونڈو کس نے کیا ہے۔ کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں۔ آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے۔ اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت، جس کو کہتے ہیں جواب دو، جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ،
ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اُفٍ لکم، تف ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تف ہے تم پر، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا، اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں، دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث سے بتا دو، اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں، اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا، اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر. اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے، اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا؟ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ، ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عبادت تیری یہی کرتے ہیں. اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہیں، ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا، کہتا حضور بس آرڈر کر دیں، اجازت دیں، ابھی بارش برساتا ہوں، بند ہو جائے گی. اب فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا، باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے بس آرڈر کریں، ابھی ہوا چلے گی، یہ ساری آگ بجھ جائے گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا، اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا، اس کی مرضی ہے، میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا، تو اب حضرت جبریل آئے، کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں، آپ ہماری مدد نہیں لے رہے، آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے، جواب سنو حضرت ابراہیم کا، لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا، اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں، میں راضی ہوں، اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا، اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی، ایسا نہیں تھا بے بس تھے، آپ کو باندھ دیا گیا تھا، آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا، ان کے پاس اتھارٹی تھی، فرشتے آ رہے تھے، مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری ہے، رب دیکھ رہا ہے نا، وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے؟ 18 to 20 years، یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا؟ اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا، آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اب جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا، مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے، اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، آگ موجود تھی،
ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی، چیپٹر کلوز، نہیں، آگ جل رہی ہے، حضرت ابراہیم اندر ہے اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، بعض تفسیروں میں لکھا 7 days، 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام چلانا ہے، مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے؟ ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے، ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا، ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا، کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں، 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی، اوئے ہوئے تو پیسے کم ہو جائیں گے، 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی؟ میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کم ہی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے، رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی، یہ عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے، عشق کہتا ہے کود جاؤ، رب کا حکم ہے نا، رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. ہاں، بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق نے کیا لکھا، کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا، کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرابلم سالو نہیں ہو رہی، بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے؟ لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا، توکل، ٹرسٹ، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی، آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی. بس ایمان وہ چاہیے، لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے، اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو، مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں، کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے، مکہ مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں، مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سرنڈر لے لیا، بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے دبئی سے کال آئی تھی. بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا. اور مطلب وہ بندہ ایسا کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو. اس وقت بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں. ان کو کوئی کمرہ، ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے. کچھ نہیں ہوا، اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے، کدھر گئی سورس؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے تمہارے پاس، 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں.
ہیں میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا, وظائف پڑھے, مجھے بتایا سارا, انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا, انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے, لیور کینسر, کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی, میں نے مجھے کچھ وظائف ملے, میں نے وہ وظائف کیے, اللہ نے مجھے, آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا, یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو خوش رہیں گے, یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہاں بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے, یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی, پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا, دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں, غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں مشہور آدمی کے دکھ, آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہیں. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں. کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں. بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتے حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے, ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمان تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا, کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. والجوعی, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا, نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا, الانفس والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا والثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا, وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا. تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکے مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے, تو یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں.
حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. آپ صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لے بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی, تو اسی حضرت حاتم اصم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کیا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اصم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو وہ بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ, کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو